اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی بھی پیدائش سے پہلے اپنے ہاں یہ لکھ کے رکھا ہے کہ میری جو رحمت ہے وہ میرے غصے پہ غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ جہاں رحیم ہے وہاں قہار بھی ہے، لیکن اس کی صفت رحمت اس کے قہر اور غضب پر غالب ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان رحمتی وسعت کل شیء، کہ میری رحمت ہر چیز پر محیط ہے۔ میری رحمت اتنی وسیع ہے کہ اس کے دائرے میں ہر چیز آ جاتی ہے۔ اب یہاں پہ ہر شے کا ذکر ہے کہ میری رحمت کے دائرے میں ہر شے، ہر چیز آ جائے گی، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیع ہے ہر چیز پر، اور ان متقین کو ملے گی، ان تقویدار اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے مستحق ہوں گے جو اس نبی امی کی پیروی کریں گے اس زمانے میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، آپ نبی برحق ہیں، لہٰذا جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے گا، اتباع کرے گا، آپ کی سنت پر عمل کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا سزاوار بھی وہی ہوگا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ اگر یہ کوہ صفا سونے کا بن جائے تو ہم سب مسلمان ہو جائیں گے۔ اب تو کوہ صفا اور مروہ باقی نہ رہے، یہ اس زمانے میں بڑے عظیم پہاڑ تھے، تو قریش نے یہ مطالبہ کیا کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کوہ صفا کو ہمارے لیے سونے کا بنا دے۔ اگر یہ کوہ صفا سونے کا بن جاتا ہے تو ہم سب مسلمان ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ اپنی قوم کے مسلمان ہونے کی بے حد تڑپ رہتی تھی، احساس رہتا تھا، تو آپ نے اللہ کے حضور دعا کی کہ یا اللہ اگر یہ کوہ صفا سونے کا بن جاتا ہے تو یہ تیرے بندے مسلمان ہو جائیں گے، تو آپ اس کو بنا دیجئے۔ تو جبرائیل حاضر ہوئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ یہ پسند کریں تو میں کوہ صفا کو سونے کا بنا دوں، لیکن جب کوہ صفا سونے کا بن جائے گا اور قریش آپ کی امت کے مطالبے پر عمل ہو جائے گا تو اس کے بعد اگر کسی نے گناہ کیا یا میری نافرمانی کی فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا، تو میں اسے ایسی سزا دوں گا لا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، جو میں نے کائنات میں کبھی کسی کو دی نہیں ہوگی۔ کہ جب مطالبے پہ عمل ہوگا تو پھر اطاعت کرنی پڑے گی، پھر گناہ کا تصور نہیں ہوگا، اور اگر کوئی گناہ کرے گا تو میں اسے دردناک سزا دوں گا۔ تو اگر آپ چاہیں تو یا تو میں کوہ صفا کو سونے کا بنا دوں، اور اگر آپ چاہیں تو میں کوہ صفا کو سونے کا بنانے کی بجائے ان کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا چھوڑ دوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرض کیا کہ پھر مجھے دوسرا آپشن پسند ہے کہ آپ میری امت کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھیے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دعاؤں کا صدقہ ہے کہ امت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے، اور بڑے سے بڑا گناہگار جتنے بھی گناہ کر لے اور اللہ کے حضور توبہ کے لیے حاضر ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔